وہ ایک فکر ہے مرتا کیا نہ کرتا۔ انہوں نے کون سی چیز بچائی ہے جو کالے قانون پاس نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ یہ جو فارم 47 کو بچانے کے لیے یہ بے ہوش ہیں، انہوں نے عدلیہ پہ حملہ کیا ہے، آئین پہ حملہ کیا ہے، ارکان اسمبلی کے گھروں استوں پہ حملہ کیا ہے۔ اب یہ کالے قانون بنا کے یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں اور پیمانے بنا سکتے ہیں۔ ان سے پوچھیں اپنی کارکردگی بتائیں، یہ کیمرے آپ پبلک میں لے کے جائیں، گلی محلے میں لے کے جائیں کہ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کو مافیا کہہ رہے ہیں، کسان کو مافیا کہہ رہے ہیں، انڈسٹری بند ہو چکی ہے، اس لیے امن کے لیے دے رہی ہے۔ اللہ کرے گا آئے گا۔ ایک عرصے سے یہاں بلوچستان میں آج کی بات ہے، ایک عرصے سے وہاں بدماشی چل رہی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ بارہ ہم اللہ پہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا فورسز کے نوجوانوں کی قربانیاں رنگ لیں گی اور امن قائم ہوگا۔ ہمیں اللہ پہ توقع ہے، پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا اللہ کے فضل میں۔ ہمارا بلاول صاحب کی سیاست کے بارے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ ان کے جو تحفظات ہے وہ دور کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے؟ بلاول مایوس ہے؟ یار دیکھو یہ چون چون کا مربع ہے۔ پیپلز پارٹی MQM2 ہے، جیسے مجھے یاد ہے ہم پیپلز پارٹی میں تھے تو الطاف حسین ناراض ہو جاتا تھا ان کی پارٹی، وہ پھر بریف کیس جاتے تھے تو وہ پھر آ جاتا تھا اور ووٹ ڈالنے کے لیے۔ تو اب اس ٹائم پیپلز پارٹی MQM2 ہے۔ ان کے بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور بہت ہی افسوس ہوا ہے۔ یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بارہ ہم اپنی سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے باوقت کارروائی کی ہے اور ان دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ ہماری فورسز کے جوانوں پہ جو ملک کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس جو دہشت گردی کی لعنت اس کا خاتمہ ہوگا۔ اس پہ ہم پوری قوم متحد ہے اور پوری سیاست اس پہ متفق، اس پہ دوسری رائے بھی نہیں۔ اور یقیناً اس ملک کا امن جو ہے نا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے یقیناً ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، چاہے پولیس ہے، رینجر ہے، FC ہے، فوج ہے، جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے امن آئے گا۔ سر آپ تو اتفاق کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں جس وقت اتحاد کی ضرورت ہے PTI اداروں پہ اٹیک کر رہی ہے، KP کے گورنمنٹ وفاق پہ حملہ آور ہو رہی ہے۔ نہیں، کیا کوئی KPK والے توپ لے کے آ کے وفاق پہ حملہ ہو گیا ہے؟ یہ صرف ان میں بغض ہے، ان میں تعصب ہے۔ جب یہ ایسا مسئلہ ہے، اس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری قوم اس پہ متفق کریے، PTI ساتھ کریے، PTI پاکستان کی بڑی نمائندہ جماعت ہے، اور الحمدللہ ہم اس پہ اس دہشت گردی کی لعنت کے خلاف کھڑے ہیں۔ مگر ان بیچاروں کی ایک عادت ہے، یہ عادی مجرم ہے، اب ان کی عادت ہے، انہیں ہر جگہ پہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی اپنا ڈرامے بازی کرنی ہے اور گھٹیا حرکت کرنی ہے۔ تو پھر ان کی سوچ، ایک وزیر دفاع ہے، اگر اس کا عقل کام نہ کرے، اس کی سوچ یہ کام نہ کرے، تو میں اس کو پاگل ہی کہوں گا۔ میں کلیئر کہہ رہا ہوں نا، میں نے جماعت کا موقف دیا بحیثیت قوم۔ الحمدللہ ہم قوم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہاں، نون نہیں چاہتی تو نہ چاہے، وہ تو ویسے بھی نہیں چاہتے۔ سب سے امن کے دشمن تو وہی ہیں کہ جنہوں نے آ کے میرے ملک کا بیڑا غرق کیا، جیلی الیکشن کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے یہاں بیٹھے ہیں، اور امن کے دیکھا جائے تو پھر یہ ان لوگوں کو خود حیا آنی چاہیے۔ بارہ اس مسئلے پہ حقیقتاً پوری قوم متحد ہے، اور ہم اس ماہ کے انشاءاللہ ہم اپنے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی اپنی قربانیاں دے کر بڑی جرأت کے ساتھ جو ہے نا یہ انہوں نے دہشت گردوں کا وہ مارا بھی ہے اور یرغمالیوں کو بھی رہا کرایا ہے۔ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، وہ مریم نواز وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں پہ ایک قرارداد منظور ہوئی ہے، اور کہ جس طرح وفاق میں سینٹ اور قومی اسمبلی ہے، 2 ایوان ہیں، اسی طرح پنجاب میں بھی 2 ایوان ہوں گے، اور اس کی قرارداد متفقہ طور پر انہوں نے منظور کر لی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں جس کے پیچھے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور 2 ایوان پنجاب میں؟ بس گزارش ہے، دیکھو میرے بھائیو، جو حکومت ایک فارم 47 کے ذریعے جیل سازی پہ آئی ہے، وہ ایک فکر ہے مرتا کیا نہ کرتا۔ انہوں نے کون سی چیز بچائی ہے جو کالے قانون پاس نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ یہ جو فارم 47 کو بچانے کے لیے یہ بے ہوش ہیں، انہوں نے عدلیہ پہ حملہ کیا ہے، آئین پہ حملہ کیا ہے، ارکان اسمبلی کے گھروں استوں پہ حملہ کیا ہے۔ اب یہ کالے قانون بنا کے یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں اور پیمانے بنا سکتے ہیں۔ ان سے پوچھیں اپنی کارکردگی بتائیں، یہ کیمرے آپ پبلک میں لے کے جائیں، گلی محلے میں لے کے جائیں کہ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کو مافیا کہہ رہے ہیں، کسان کو مافیا کہہ رہے ہیں، انڈسٹری بند ہو چکی ہے، مزدور در بدر ہے، ہر طرح کا علاقہ جو ہے نا بےروزگاری بڑھ رہی ہے۔ صرف یہ فیشن پروگرام چل رہا ہے، صبح اٹھو یہ قانون بناؤ، یہ ایوان بناؤ، یہ انہوں نے پورے ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بارہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بارہ انشاءاللہ ہم تو ہمیشہ قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک انصاف نہیں ہوتا۔ سب سے جو مین مسائل ہیں وہ انصاف ہے۔ پاکستانی میں جو نا انصافی کا نسور ہے وہ خوفناک ہے، جمشید خطرناک۔ دستی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ملک کا سب سے بجٹ جو ہے وہ اسی سیکیورٹی کے لیے ہم مختص کرتے ہیں، اور پاکستان کا ہر بچہ اتنے لاکھوں کا مقروض ہے، اور یہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بسوں کو روک کر جو ہے وہاں پہ دہشت گردی ہوگی ہے، اب تو ٹرینوں کو روک کر یہ دہشت گردی ہوگی۔ یہ 77 سالہ جو منجن ہے، ہم سن رہے ہیں کہ جی
ये हो रहा है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, क्या समझते हैं कि कहाँ पे खराबी है ये? देखो जी, आपको पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडियन अब बलूचिस्तान में कितने इंडिया के लोग वहाँ पकड़े हैं। इसराइल इंडिया गठजोड़ा है, वो पाकिस्तान को जो है ना उसने दहशतगर्दी की लानत में फंसाया हुआ है। और एक बड़ा फिर अमेरिका यहाँ से गया, अफगानिस्तान से जब गया तो हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस, हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा करके गया, और ये हक़ाइक़ हैं। तो इसके लिए यकीनन, क्योंकि बलूचिस्तान में वहाँ मदनियात है, मिनरल है, वहाँ ग्वादर है, और चाइना के साथ हमारे मुआहदे चल रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वत हैं, ये नहीं चाहती। इस मसले पे जो है ना हमें यकीनन हमें मुत्तहिद होना भी पड़ेगा, और इस पे हम कहते हैं मुत्तहिद हैं भी सही। जब तक बैसियत कौम हम मुत्तहिद हो के खड़ेंगे तो ये दहशतगर्दी का जो है ना ख़त्म होगा। ये सारा मेन जो इस टाइम है वो इंडिया है, और इंडिया ही सारी प्लानिंग करके ये सारी बदमाशी वहाँ पे कर रहा है। भारत देखो, कौम तो दे रही है, टैक्सेस दे रही है, इसलिए अमन के लिए दे रही है। अल्लाह करेगा आएगा। एक अरसे से यहाँ बलूचिस्तान में, आज की बात है, एक अरसे से वहाँ बदमाशी चल रही है। आपको भी पता है कि लंबा अरसा हो गया है। बारह हम अल्लाह पे तवक्ल रखते हैं कि हमारी जो है ना फोर्सेस के नौजवानों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और अमन कायम होगा। हमें अल्लाह पे तवक्ल है, पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा अल्लाह के फज़ल में। हमारा बिलावल साहब की सियासत के बारे में क्या देख रहे हैं? नून लीग उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर कर रही है, नहीं कर रही है? बिलावल मायूस है? यार देखो, ये चूं चूं का मुरब्बा है। पीपल्स पार्टी MQM2 है। जैसे मुझे याद है हम पीपल्स पार्टी में थे तो अल्ताफ़ हुसैन नाराज़ हो जाता था उनकी पार्टी, और फिर ब्रीफ केस जाते थे तो वो फिर आ जाता था और वोट डालने के लिए। तो अब इस टाइम पीपल्स पार्टी MQM2 है, इनकी हैसियत अपनी ख़त्म हो चुकी है। कल बिलावल साहब ज़ियाउल हक़ की बात कर रहे थे, ज़ियाउल हक़ की बाक़ियात के साथ तो बैठे हैं। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक़ का क्या है, वो उसका वो बेटा बना हुआ है, और इजाज़ुल हक़ के साथ खड़े होकर 26वीं आईनी तरमीम में लाइन में खड़े होकर बिलावल में वोट डाला है। तो अब इनका जो है ना ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ये पुराना भुट्टो कल्चर ख़त्म हो चुके हैं। नौजवान जाग चुके हैं। ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, और 25 करोड़ आवाम का फैसला इमरान खान, इस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पीपल्स पार्टी एक चले हुए अब कारतूस हैं, अब उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता। अब रोज़ाना एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। इनकी ब्लैकमेलिंग कौम देख चुकी है। जो भी ये ड्रामेबाज़ी करें बारह, ये नाकाम हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का हमेशा के लिए मैं दावे से कह रहा हूँ और ईमान से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में वजूद ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।